بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا
للذين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته وعادلا في أحكامه وغنيا في أمواله وعليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وشهيدا في تجلياته وزين العابدين بعباداته وباطلا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله بالبركة صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله بالبركة صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واجب سب تعظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کی ان حسین اور بابرکت ساعات میں
ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہو رہے خالق کائنات سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ اس وقت سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12-13 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات مقدسہ میں خالق کائنات نے میدان محشر کا ایک نقشہ پیش فرمایا ہے، ایک منظر، ایک نظارہ میدان محشر کا خالق کائنات نے ان آیات بینات میں بیان فرما کر اہل ایمان کی شان بیان فرمائی اللہ اور منافقین کو دعوت فکر دی ہے۔ اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ بڑا حسین سا منظر ہے، آپ کی توجہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ دنیا میں ہم خود اپنے آپ کو کمزور کر کے نظریاتی طور پر یا عملی طور پر اپنے آپ کو کمزور کر لیں اور پھر ہم اقوام عالم کے سامنے پسماندہ ہو جائیں، ان کے سامنے ہم بے وقت ہو جائیں، تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن میرے پاک رب نے اہل ایمان کو، جو سچے ایماندار تھے اور ہیں اور ہوں گے، سبحان اللہ، بے شک، انہیں دنیا میں بھی عروج عطا فرمایا تھا، اللہ، بے شک، فرماتا ہے، فرمائے گا، بے شک، سبحان اللہ۔ اور محشر میں تو ان کی شان ہی نرالی ہوگی۔ یہ میدان محشر کا نقشہ ہے۔ رب نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، فرمایا ہے قرآن کو پڑھنے والے، قیامت کے میدان میں تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یا اللہ کس کیفیت میں دیکھیں گے؟ کس کیفیت میں دیکھیں گے؟ کس حیت میں دیکھیں گے؟ کس شان میں دیکھیں گے؟ اور کس مرتبہ میں دیکھیں گے؟ رب نے فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، فرمایا ان کا نور ان کے آگے بھی دوڑ رہا ہوگا سبحان اللہ، اور ان کے دائیں بھی دوڑ رہا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایمان والوں کا نور۔ مفسرین نے یہاں بڑی خوبصورت وضاحتیں فرمائی ہیں، تشریحات فرمائی ہیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں اہل ایمان اور منافق اکٹھے رہتے تھے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور منافق یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اندر سے تو ہم اہل ایمان ہیں کوئی نہیں، ہمارے رابطے دوسروں کے ساتھ بھی ہیں، کفار کے ساتھ بھی ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے ہم ان میں ہیں تو ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور دھوکہ دینے کے لیے وہ مسجد میں بھی آتے تھے،
وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ میدان جہاد میں بھی چلے جاتے اور کبھی راستے سے واپس آ جاتے۔ ان کے مختلف اعمال تھے، اور جب کبھی ایمان کو، اسلام کو، اہل ایمان کو عروج ملتا تو وہ اگلی صف میں کھڑے ہو جاتے کہ ہاں ہاں ہم بھی اہل ایمان ہیں، ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے مال غنیمت میں سے۔ اور جب کبھی وہ دیکھتے کہ آزمائش کا موقع ہے تو پھر اپنے آپ کو پیچھے لے جاتے، پھر وہاں سے نکل جاتے۔ تو ان کی یہی روش تھی۔ اب جب قیامت کے میدان ہوگا نا، ان کے ظاہری اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہیں بھی نور عطا فرمائے گا۔ منافقین کو، ایمان والوں کو بھی نور ملے گا، منافقین کو بھی نور ملے گا۔ اب وہاں سے چلیں گے پل صراط سے گزرنے کے لیے۔ جب پل صراط پہ جائیں گے نا، اہل ایمان آگے ہوں گے اور منافق پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ اب پل صراط وہ پل ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور ہے جہنم کے اوپر، نیچے جہنم کی آگ، جہنم کے شعلے، جہنم کا عذاب، اور اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اب جب گزرنے لگیں گے تو اہل ایمان کا نور تو ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے دائیں بھی ہوگا، لیکن جب پل صراط پہ پہنچیں گے تو منافقین کا نور ختم ہو جائے گا۔ منافقین کا نور ختم ہو جائے گا، مجھے بولیے، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، نہ آگے کچھ سوجے گا، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، اور گزرنا ہے پل صراط سے۔ اب کیا ہوگا؟ ایسے میں اہل ایمان کا جب نور چمکے گا نا تو میرا رب اہل ایمان کو خطاب فرمائے گا۔ پہلے تو دیکھنے والوں کو فرمایا نا کہ تم دیکھو گے ایمان والوں کی شان، ان کا نور دیکھو گے، اور جب وہ چلیں گے تو اب میرا رب ایمان والوں کو خطاب فرمائے گا فرشتوں کی صورت میں، یعنی فرشتے آواز دیں گے یا خود رب اپنی شان کے مطابق انہیں آواز دے گا۔ اور وہ کیا آواز ہوگی؟ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا بشراکم الیوم، رب فرمائے گا اے ایمان والو تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ یا اللہ کیا خوشخبری ہے؟ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، رب فرمائے گا تمہیں باغات کی خوشخبری ہے، جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں ہیں، ہمیشہ نہریں ان میں بہتی رہیں گی ان کے نیچے، اور وہ باغات ہمیشہ کے لیے تمہارے ہیں، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ ذالک هو الفوز العظیم، رب کائنات ارشاد فرمائے گا یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو تمہیں ملی ہے۔ رب نے تمہارے اعمال کو قبول فرما لیا ہے، رب نے تمہارے اعمال کو قبول فرما کر تمہیں نور بھی عطا فرما دیا ہے، تمہارے آگے کا سفر بھی روشن کر دیا ہے، تمہارے دائیں کا سفر بھی روشن کر دیا ہے، نہ ادھر اندھیرا ہے نہ ادھر اندھیرا ہے، اور آگے والا نور تمہیں پیچھے بھی کفایت کرے گا، دائیں والا نور تمہارے بائیں بھی کافی ہو جائے گا۔ تمہیں آج خوشخبری ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن جب ایمان والے چلیں گے پل صراط سے گزرنے کے لیے ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، منافق پیچھے پیچھے جب آ رہے ہوں گے ان کا نور بجھ جائے گا، نور ختم ہو جائے گا۔ اس وقت منافق کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا
جے قرآن چنگا لگ رہا ہے تو اچھی آواز اور سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر. یہ بھائی ہماری شان ہے, بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ اہل ایمان کی شان ہے. بے شک سبحان اللہ رب اہل ایمان کی شانیں بیان فرما رہا ہے اپنی لا ریب کتاب میں. فرمایا جب قیامت کے میدان سے گزر کر پلسرا سے گزر رہے ہوں گے اہل ایمان کا نور تو ان کے ساتھ ہوگا لیکن منافقوں کا نور نہیں ہو ختم ہو نہیں ہوگا. اب وہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات, منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے کس سے؟ للذین آمنوا, ایمان والوں سے. کیا بات ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کس سے کہیں گے؟ ایمان والوں سے گزارش کریں گے, سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ریکویسٹ کریں گے. ماشاء اللہ کیا کہیں گے؟ انظرونا, سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہیں گے اوے نور آ لیو, اوے روشنی آ لیو, سبحان اللہ اوے چمک آ لیو. سبحان اللہ اسی تے ریڑھ پھس گئے جے, ساڑھے کو تے نور رہا کوئی نہیں. جڑا تھوڑا بہت ایسی ہوئی گیا, گل ہو گیا, ختم ہو گیا, غائب ہو گیا. وہ ذرا سونے ذرا پیچھے چہرہ کرو تاکہ تواڈے چہرے دے نور وچ اسی تھوڑا اگے آ جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے ایمان والوں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے ایمان والوں کی. ایمان والوں سے کہیں گے للذین آمنوا انظرونا, منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا مہربانی کرو نا, ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لو, ہماری درخواست کو قبول کر لو, ذرا اپنا چہرہ پیچھے کرو تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں. نقتبس من نورکم, تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں. پھر کیا ہوگا؟ قیل ارجعوا وراءکم, سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک انہوں نے کیا جائے گا پیچھے مڑ جاؤ. پیچھے مڑ جاؤ بے شک سبحان اللہ کی کیا جائے گا؟ پیچھے مڑ جاؤ پیچھے مڑ جاؤ. فَالْتَمِسُوا نُورًا, تے اٹھو جا کے اپنا نور تلاش کرو. سبحان اللہ بے شک بے شک واپس مڑ جاؤ بے شک تے اٹھو جا کے اپنا نور تلاش کرو. ساڈا نور تواڈے کام اج نہیں آئے گا نہیں آ سکدا. بے شک. دنیا تے تے تواڈے تے پردے پاندے رہے ہاں, اللہ تسی ساڈے وچ چھپ کے منافقت کرتے رہے ہو, بے شک بے شک چھپے رہے ہو, دھوکا دینے کی کوشش کرتے رہے ہو. لیکن اج تہاڈا نور جو ہے نا منافقانہ نور, تسی بھی ظاہری عبادت کرتے رہے ہو نا دھوکے والی, تے رب نے تانوں تھوڑا جہا نور دے کے ٹوریا ہے نا, بے شک بے شک ٹوریا تانوں تھوڑا جہا نور دے کے تاکہ آج بھی خوش ہو جاؤ, واہ جی واہ کم بن گیا ہے. دنیا بھی مزے کرتے گئے ہیں, اتنے بھی دھوکے کرتے گئے ہیں, لیکن نور تے لب گیا, کم ہو گیا. رب نے تھوڑا جہا ٹوریا نا, جدہ تو ٹر کے آئے نا پل صراط تے رب نے نور بجھا دیتا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ نور بجھا دیتا سبحان اللہ تاکہ پتہ لگے کہ تہاڈیاں جڑیاں عبادتاں سن نا بے شک انہاں دے یہ صلہ تانوں ملنا چاہیے. بے شک سبحان اللہ بے شک ظاہر دے عبادتاں, منافقت دیاں عبادتاں, منافقت دے سجدے, منافقت دے قیام, منافقت دے جہاد, منافقت دے روزے, یہ ساری چیزاں جڑیاں نے انہاں دا ایو انجام ہونا سی بے شک کہ جدو آئے ہو نا اصل مقام تے رب نے نور ہٹا دیتا. ان کی کہنے نے انظرونا نقتبس من نورکم, ذرا سونے ہو پیچھے ویکھو تے صحیح نا. سبحان اللہ بے شک اسی تہاڈے کولوں تھوڑا نور لے لویے, ساڈا بھی راہ پہ جائے روشن ہو جائے. تو انہوں نے کیا جائے گا ارجعوا وراءکم, پیچھے چلے جاؤ, واپس لوٹ جاؤ. فَالْتَمِسُوا نُورًا, اٹھو جا کے نور تلاش کرو. بے شک سبحان یہ دو اللہ تین مفہوم نے. علماء فرماتے ہیں ایک مفہوم دے ایک سانو نور ملے میدان معاشرے چوں,
بے شک سبحان سارے اللہ امال کا صدقہ رب نے سارے امال کو قبول فرما لیا ہے کہ تسی بھی جاؤ اتنے تے پھر اتوں نور لے آؤ. اللہ تے دوجا مطلب یہ علماء نے بیان فرمایا مفسرین نے کہ نور تے ملتا ہے دنیا چ عمل چنگے کرن نال سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ خلوص نال عمل کرن نال. تے جاؤ دنیا چلے جاؤ اگر جا سکتے ہو تے اتنے جا کے خلوص نال عبادت کرو تے نور اپنا لے کے آ جاؤ. اچھا جب انہوں کیا جائے گا نا کہ واپس چلے جاؤ فَالْتَمِسُوا نُورًا اپنا نور تلاش کرو. تو وہ جب پیچھے مڑیں گے نا پیچھے مڑیں گے نور واسطے تو پیچھے تو نور ہوئے گا کوئی نہیں اگے بھی نور کوئی نہیں پیچھے بھی نور کوئی نہیں. جڑا ہے سی وہ بھی چلا گیا پیچھے منہ پھریں گے ادھر بھی اندھیرا ہو جائے گا. مڑ کے پھر جب ایمان والے پاسے پھریں گے نا تو ویکھیں گے اگے تے بڑی وڈی دیوار بنی ہوئی ہے. بے شک سبحان اللہ کی ہو گیا جی دیوار بنی ہوئی ہے بڑی دیوار پاؤں گئی اگے بندہ ہی کوئی نہیں. وچ دیوار ایمان والے غائب نے نظر نہیں آ رہے. انہیں آپ چیخوں پکار کریں گے آوازاں دیں گے اور پتہ کی کہیں گے. اچھا دیوار جب بنے گی نا باطنہ فیہ الرحمہ دیوار دے اگلے پاسے رحمتیں ہوں گی. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ جی جیڑے پاسے ایمان والے ہوں گے نا آقا دے سچے غلام ہوں گے صحیح عقیدے والے ہوں گے یا رسول اللہ کہنے والے ہوں گے اور آقا دے نام دے مسلم والے ہوں گے آقا دے نام دے نعرے لانے والے ہوں گے. اس پاسے رحمت ہی رحمت ہوئے گی. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ کہ جس پاسے وہ ہوں گے ان پر عذاب ہی عذاب ہوئے گا. بے شک سبحان اللہ بے شک عذاب ہی عذاب ہوئے گا. اچھا جب تم دیکھو گی نا دیوار پاؤں گی یہ ہوں جناب پاؤں گے شور کی کہیں گے یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ آوازاں دین کی کہیں گے وہ ایمان والے ہو اسی تے تسی دنیا چ کٹھے نہیں سا اسی تے تسی دنیا چ کٹھے نہیں سا تے ہن تسی اگے ہو گئے ہو سانو پیچھے چھڈ دتا جے درمیان ایک دیوار آ گئی ہے کوئی مہربانی کرو نا اتنے بھی کٹھے سا ہن بھی نال لے کے چلو. اللہ اکبر سبحان اللہ اچھا بڑا خوبصورت نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے. بے شک سبحان اللہ بڑا خوبصورت نقطہ. بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا. اور بعض یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حضور نے بھی شفاعت کو نہیں کرنی. بلکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے لوگ وہ پیش کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی دنیا کے مال سے جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. یہ اکثر پیش کرتے ہیں یہ حدیث لوگ پیش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں حدیث حق ہے بے شک سبحان اللہ حدیث پہ ہمارا ایمان ہے بے شک لیکن جو تم سمجھو وہ اس کا مفہوم نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ اور میں نے کہا جیڑا نبی ساری دنیا کے کام آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی بیٹی کے کام نہیں آئے گا. بے شک کیوں نہیں ہے ساری دنیا کے کام آئے گا. آقا فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جنت کو باہر ہوئے گا میں جنت میں جاؤں گا ہی نہیں. آقا فرماتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ تو سارے جنت میں پہنچ جاؤں گے سارے کی منظوری ہو جائے گی اگے بھی آگے ہی جاؤں گے نا لیکن جب سارے کی منظوری ہو جائے گی رب پوچھے گا سنیا ہوں راضی ہے سنیا ہوں خوش ہے. حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا ربا میں خوش تے جڑا نبی سارے نو نال لے کے چلے گا سارے نو جنت تک پہنچائے گا وہ اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکتا. اچھا پھر حدیث سے ہے کہ مطلب کی ہے میں کہا جی مطلب ہے کیا کا دسنا ہے چاہتے سن کہ بیٹی باقی بھی میری سفارش نال جان دے تو ہی سفارش نال جائیں پھر تیرے تے لوگوں فرق نہیں رہ جائے گا.
माशाल्लाह آقا دسے جانے سن کہ بیٹی تو میری سفارش نال نہیں جانا، تیرے اپنے عمل ایڈے چنگے ہوں گے، ایڈے تیرے عمل چنگے ہوں گے، رب کہے گا کہ فاطمہ آپ بھی جا تے جنہاں نو جڑے تیرے منن والے نے، جڑے تیرے عقیدت رکھن والے انہاں نو بھی لے جا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے کوئی کام نہیں آئے گا، میں کہنا جی قرآن کہہ رہے ہیں کہ منافق پیچھے پیچھے پھریں گے، ایمان والے آنے سبحان اللہ ہے یا کوئی نہیں؟ بے شک پیچھے پیچھے پھریں گے، بے شک او ایمان والے ہو، او ایمان والے ہو، او نور والے ہو، او روشن چہرے والے ہو، او مہربانی کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں کا کام نہیں بنے گا۔ اچھا ہوں بعض لوگوں نے ذہن بڑے تیز ہونے نے کمپیوٹر کی طرح، وہ ہو سکتا ہے میرے تو دو قدم آگے چل رہے ہوں پہ، وہ سوچیں گے ہاں جی مولوی صاحب پھر انہوں کا کام ہوا تو کوئی نہیں نا، ہو سکتا ہے کوئی اگلی سیڑھی دے پہنچیا ہوئے کہ کام ہوا تو کوئی نہیں نا، میں کہ انہوں کا ہو ہی نہیں سکتا، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ انہوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیڑا میرے آقا نو نہ مانے، جیڑا میرے آقا نال دھوکھا بازی کرتا رہا ہوئے، جیڑا میرے آقا نال دنیا تے رہ کے مذاق کرتا رہا ہوئے، ایمان دے اسلام نو دھوکھا دینے کی کوشش کرتا رہا ہوئے، وہ جنت نہیں جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک ماشاءاللہ وہ نہیں جان گے اپنے پیڑیاں عقیدے دی وجہ تو، بے شک اپنے پیڑیاں کرتوتاں دی وجہ تو۔ بے شک سبحان اللہ یہ گل کرو ایمان والے دے سکتے نے نہیں، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ جہنم دا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم دا فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے نا، ایک بابا جی سامنے آ جائیں گے، کہے گا فرشتیو اور فرشتیو ایک میں ٹھہر جاؤ میں نے بابا جی نے گل کرنی ہے۔ اچھا چل گل کر لے، پہنچ جائے گا بابا جی، اللہ جی پتر کی گل ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ کی کہنا چاہنا ہے؟ حضور میں تو ہم دنیا سے ایک دفعہ وضو کرایا سی، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں تو لاکا وضوان سبحان اللہ تو ہم وضو کرایا سی۔ کیا بات ہے اچھا ہوں نہیں چاہنے کہے گا میں تو ہو گیا جہنمی، پیسہ جہنم دا ہو گیا ہے، امال چنگے احسن کوئی نہیں، بس تمہوں ایک دفعہ پانی پلایا سی یا تمہوں وضو کرایا سی، وہ عرض کروں گے مولا انہیں میرا دامن پھڑ لیا ہے، انہیں میرا دامن پھڑ لیا ہے، تو میرا رب فرمائے گا سونے تو ہی جا دے انہوں بھی لے جا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ والوں کی اے دے جانل تو میری رحمت کٹھی دے کوئی نہیں، نہ میری جنت ہے کوئی چھوڑ بے شک لے جا، سبحان اللہ تاکہ اجے میں شنو پتہ تے لگے نا جڑے میرے ہوندے نے انہاں دی شان کی ہوندی ہے۔ بے شک سبحان اللہ اچھا واپس آؤ، کہیں گے اسی تسی کٹھے نہیں سا، ایمان والے جواب دیں گے قالوا بلا، ایمان والے کہیں گے کیوں نہیں اسی تے تسی واقعی کٹھے سا، ولکنکم فتنتم انفسکم، فرمایا اسی تے تسی ہے تے کٹھے سا لیکن تسی دنیا تے رہ کے فتنے کر دے رہے ہو، بے شک بے شک اپنے آپ کو فتنے چ پایا ہے، اپنے آپ کو بھی تسی مصیبت چ پائی رکھا ہے تے دوجے نوں بھی مصیبت چ پائی رکھا ہے، ایک تہاڈا جرم ہے سی، دوجا وَتَرَبَّصْتُمْ تسی انتظار کرتے رہندے سو کدوں ایمان والےاں نوں کوئی نقصان پہنچے، تسی ایمان والے دے نقصان سے خوش ہوندے سو، انتظار کرتے رہندے سو، وَرْتَبْتُمْ تے تیسرا تہاڈا قصور سی تسی شک وچ پئے رہے ہو، کی تہاڈا قصور سی؟ شک پہ رہے ہو اچھے بولو، شک پہ رہے ہو اچھے بولو، شک پہ رہے ہو نہیں میں اجے بھی نہیں بولنا، شک پہ رہے ہو تسی بھی شک وچ نہیں ہونا، تو پھر اچھے بولو، وہ کہیں گے تسی شک وچ پئے رہے ہو، پتہ نہیں اے سچے نے یا او سچے نے، پتہ نہیں اللہ دے ٹھیک نے یا لات مناتا دے ٹھیک نے، پتہ نہیں صدیق فاروق عمر عثمان تے علی ٹھیک نے یا پتہ نہیں ابو جہل عتبہ عتیبہ تے شیبہ ٹھیک نے، کدی تسی ادھر آ جاندے کدی ادھر چلے جاندے، تسی شک وچ پئے رہے ہو تے تہاڈے شک دا تانوں اج نقصان یہ ہویا ہے کہ تہاڈا اج جنت وچ کوئی حصہ نہیں
نہیں بے شک سبحان یہ اللہ رامدہ کے جی نے منافقانیہ منافقہ لیا تے جڑا پڑھے حضور دا کلمہ تے یا رسول اللہ بھی آکے تو پھر نالے بھی آکے پتہ نہیں جی کیڑا ٹھیک ہے کیڑا غلط ہے استغفر اللہ وہ پکا منافق ہے پھر نالے بھی آکے پتہ نہیں جی کیڑا ٹھیک ہے اور جی یہ تے کیا مطلب نہیں پتہ لگے گا تو میں کیا قرآن دے رب پہلے بھیج چھڑیا ہے اللہ ماشاءاللہ جے قیامت میں ہی رب نے دسنا ہوگا قیامت میں ہی پتہ لگنا ہوگا تو نبی کیوں آندے رسول کیوں آندے قرآن کیوں آندا کتاباں کیوں آنیاں رب نے شک کٹا ناسک دے چیزاں بھیجیاں نے اجے بھی تمہیں شک ہے لہذا کرے آپ نے ایمان دے شک نہیں کرنا نہیں کرنا بے شک شک نہیں کرنا کیونکہ شک والے دا انجام ہے تہاڈے سامنے بے شک بے شک شک نہیں کرنا ولیکن ورتبتم تم شک میں پڑے رہے وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ اور تمہیں تمہاری امیدوں نے تمہاری تماں نے ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا وغرکم باللہ الغرور یہاں تک کہ تمہیں دھوکہ دینے والے نے اللہ کے بارے میں بڑا دھوکہ دیا بے شک سبحان یہ ایمان والوں کا اور منافقین کا تقابل رب نے کر کے بتا دیا حضرات گرامی آنے والی رات شب برات کی رات ہے 15 شعبان کی رات ہے آنے والی آج کی نہیں اس سے اگلی رات اللہ ماشاءاللہ آج کی نہیں اس سے اگلی رات ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات شب برات 15 شعبان اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں کس نے اگلے سال میں دنیا میں آنا ہے کس نے اس دنیا سے جانا ہے اور رزق کا فیصلہ بھی اسی رات کو یعنی جو رزق کسی کے مقدر میں ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس رات کو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو عبادت کیا کرو اگلے دن کو روزہ رکھا کرو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا فرمایا اس رات کو عبادت کرو اگلے دن کو روزہ رکھو اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مختلف روایتیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اس رات کو آقا کریم علیہ السلام یعنی 15 شعبان کی رات کو آقا علیہ السلام قبرستان میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے یہ بھی آقا کی سنت ہے اور پھر اس رات کو عبادت کرنا اس رات کو اللہ کی رحمت آسمان اول پر اللہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور پوری رات یہ واضح آتی ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی بیماری سے نجات چاہنے والا ہے کوئی رزق کی تنگی سے نجات چاہنے والا ہے کوئی کسی اور پریشانی سے نجات چاہنے والا آج مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں گا بڑی برکت والی رات ہے عبادت کی رات ہے لیکن عبادت ضرور کرنی ہے لیکن اتنی کرنی ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکے کیونکہ وہ فرض ہے اب ایسا نہیں ہے کہ رات کو نفل پڑھتے جائیں اور جب صبح کی نماز کے وقت ہو تو اس وقت ہوش ہی نہ ہو بندہ خواب غفلت کی نیند سو رہا ہو تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضروری رات کو عبادت جتنی اللہ توفیق دے وہ کرنی ہے اگلے دن روزہ بھی رکھنا ہے اور اس رات کا ایک خوبصورت سا عمل وہ عمل یہ ہے کہ رزق کی تنگی والوں کے لیے خاص طور پر یہ عمل ہے جو مالی مشکلات کا شکار ہیں ان کے لیے کہ 7 دانے گندم یا چاول کے لینے ہیں 7 دانے وہ لے کر ہر دانے پر الگ الگ 11 مرتبہ جلوشی پڑھنا ہے درمیان میں 70 مرتبہ یا رزاقو یہ پڑھنا ہے کون سا لفظ ہے اور پھر 11 مرتبہ دوشی پڑھنا ہے یہ عمل کر کے دانہ الگ کر دیں پھر دوسرا دانہ لے کر اس پر اسی طرح پھر تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں اور پھر ان دانوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال خیر و برکت رہے گی مالی مشکلات نہیں ہوں گی اور اس ساتھ یعنی 14 شعبان کا جو دن ہے یعنی رات آنے سے پہلے عصر سے مغرب کے درمیان بیری کے جنڈ جسے آپ کہتے ہیں اس کے 7 پتے لے کر اس کو پانی میں جوش دے کر اس سے اگر غسل کریں گے تو پورا سال کوئی جادو ٹونا بھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ جتنے جو عبادت کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے وما علینا الا البلاغ المبین
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔